اور 2027 کے پرخطر حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ 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 سلطان الشہداء فی الہند سیدنا سرکار مسعود غازی بہرائچی کی ارض مقدس پہ خون رلا دینے والے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف اور صرف آپ سے چند ضروری باتیں کروں گا اور تقریر پھر کسی موقع پر انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ 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 انسان کے دو پیر ہوتے ہیں، اگر اس کو ڈھکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ والا کھل جاتا ہے، اور اس کو ڈھکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ والا کھل جاتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی کون کون سی چیز پر روئیں، آج ہم اس قوم کی کون کون سے حالات کو بیان کر کر کے اپنے آنکھ کے آنسو بشکل خون بہائیں۔ اللہ 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 کے عزت کی قسم، اگر آج میرے مفتی اعظم عالم اسلام حیات ہوتے ظاہری لباس میں، کس میں؟ ظاہری خیال لباس میں، تو خدا کی قسم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا دیتے، علماء اس جملے پر، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا دیتے کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، ہائے 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 دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، ہائے ہائے اور دشمن سن گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم کے، کیا بات ہے کیا بات ہے واہ گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلماں کبھی کبھی۔ کیا بات ہے کیا بات ہے آج حوالے کے اعتبار سے کوٹ کروں گا دنیا اسلام کی وہ عبقری شخصیت جس پر طارق بھائی جی جی جملے پر توجہ چاہتا جی ہوں، جی حوالے کے طور پر کوٹ کروں گا دنیا اسلام کی اس عبقری شخصیت کو جس پر آہا جملے کا تر امتیاز، جی کوٹ کروں گا اس عظیم شخصیت کو جس پر کیا بات ہے کیا بات ہے تنہا اسلام ہی کو نہیں، اللہ 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 تنہا اسلام کو ہی اونلی اسلام ہی کو نہیں، ہاں۔ جس شخصیت پر خود بانی اسلام کو بھی ناز ہے، ہائے 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 اسی شخصیت کا نام یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ماشاء اللہ اب آپ بولو، سبحان اللہ اس شخصیت کو کوٹ کروں گا اور آپ کے بگڑے ہوئے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا، اللہ 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 اس امید کے ساتھ کہ میرے یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملے اگر آپ کی دل کی گہرائیوں میں پہنچ جائیں تو اس کو مانند سونا چاندی، ہیرے جواہرات، لولو و مرجان، جواہر پارے سمجھ کر دل کی تجوری میں قید کر کے لے کے جانا، اور یہ کہتے ہوئے جانا یا رسول اللہ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہائے 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 واہ 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 ہمیں کافی ہے اپنا نعرہ سید یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی طارق بھائی نے میرے کان میں ایک بات کہی کہ بہرائچ شریف بہت قریب ہے،
تو کہ اشارہ میں کر دوں، بہرائچ بہت قریب ہے، اللہ اللہ اللہ، اس بنیاد پر کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہرائچ بہت قریب ہے اس بنیاد پر کہ وہاں کسی بوڑھے نے جہاد نہیں کیا، عنفوان شباب کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے دنیا کفر کو للکار کے کہا تھا یہ مسعود خاصی ہے، عمر فاروق اعظم کا غلام ہے، یہ کتنا جانتا ہے اسلام نہیں کرنے دے گا، اپنی گردن تو کٹا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مشرق اعلی حضرت فیضان سید سالار مسعود ہادی عرش مقدس خطیب ایشیا و یورپ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ میں بوڑھا نہیں ہوا تھا، آہا، شباب کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا، ہائے ہائے، دشمن سامنے کھڑا تھا، آہا، تو میں نے بھی بتا دیا اللہ اللہ، اگر تجھے اپنے تیر و تلوار پہ ناز ہے آہا، تو مجھے اپنے احمد مختار پہ ناز ہے۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، وہ احمد مختار جو کھڑے زمین پہ ہو کر اشارہ فرمائے آہا آہا، تو ہزاروں کلومیٹر دور کا چاند اپنے سینوں کو دو ٹکڑے کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ دنیا کو ایگلو دینے والا سورج جس کو اپنی کرنوں پر ناز ہے، اگر وادی صحبا میں اشارہ کر دے تو پلٹ کے واپس آ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اور میرا بریلی کا رضا بولا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہماری آن بولا، ہائے ہائے ہائے، ہماری جان بولا، ہماری شان بولا، صاحب کنز ایمان بولا، ابن نقی علی خان بولا، نبی رضا علی خان بولا، یعنی امام احمد رضا خان بولا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ، قاری سیاستم اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ واہ، بیان تو مجھے بہت کچھ کرنا تھا، لیکن کیا اپنی قوم کو کیا سکھائیں؟ اللہ اللہ اللہ، ابھی تو ہماری قوم بیسک سیکھ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اللہ، وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، اسی کو اگر سیکھ کر وہ نماز ادا کر لے صحیح سے آہا، تو یہی کامیاب و کامرانی کی منزل پہ کیا گامزن۔ کہنے، کیا کہنے، باقی مراتب و مراحل تو بہت دور کی بات کیا بات، کجا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میں آج اس ذات کو کوٹ کروں گا اور آپ کے جذبات کو میں بیدار کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ہائے ہائے، پر نہیں قوت پرواز مگر۔ واہ 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 واہ، آج جو دن گزرا 22 جمادی الاخری جی، 1447 1447 22 جمادی الاخری، آپ کو معلوم ہے کس کا عرس ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج ایک رونا رویا جاتا ہے ہمارے اسٹیجوں سے، علماء توجہ کریں، بس تھوڑی دیر کے لیے توجہ کر لیں، آپ دعاؤں سے نوازیں، تقریر نہ سنیں لیکن بس دعاؤں سے نوازیں، میں بڑی کام کی باتیں کر رہا ہوں۔ آج ہمارے لوگ رونا روتے ہیں کہ رافضیت پھیل رہی ہے، رافضیت پھیل رہی ہے، اللہ اللہ، جہاں دیکھو رافضیت، جہاں دیکھو رافضیت، جہاں دیکھو رافضیت۔ میں کہتا ہوں یہ عوام بعد میں ذمہ دار ہیں، ہم پہلے ذمہ دار حق ہیں۔ ہے، حق ہے، بہت اچھا پوائنٹ ہے، واہ، ہم نے اپنے ممبروں سے، اپنے اسٹیجوں سے، اپنے ممبروں سے، اپنی محرابوں سے، اپنے مسلوں سے، اپنی درسگاہوں سے کتنا ذکر کیا صحابہ کا؟ آہا ہا ہا، اللہ اللہ اللہ، کون سے صحابہ؟ اللہ اللہ اللہ، Who is the صحابہ؟ کون صحابہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بولتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، آیت کوٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ کون صحابہ؟ کون سی جماعت ہے صحابہ؟ دنیا کے سارے ولی ایک طرف، آہا، ہائے 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 ہائے،
واہ واہ واہ، سارے ولی، ایک طرف سارے ولی ایک طرف، آپ کو سکھا کے جا رہا ہوں. میں تقریر بیٹھ کے کرتا نہیں ہوں، لیکن صرف آج آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں. سارے ولی ایک طرف اور نبی کے صحابی ایک طرف. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سب نہیں، ایک صحابی ایک طرف. کیا بات، کیا بات، پھر بھی کوئی مقابلہ نہیں، اللہ اللہ اللہ، پھر بھی کوئی ولی نہیں. کیونکہ جو عبادت کر لے کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور فضل ربی ہو جائے ہائے ہائے، تو وہ ولی بن سکتا ہے. لیکن کتنی بھی عبادت کر لے صبح قیامت تک صحابی نہیں بن سکتا. کیونکہ عبادت کرنے سے ولی بن سکتا ہے اور چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابی بنتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حق خطابہ، واہ واہ واہ، صحابی بنانے کے لیے آج کے زمانے میں کوئی فیکٹری نہیں، کوئی خانقاہ نہیں، کوئی ممبر نہیں، کوئی محراب نہیں، کوئی مصلی نہیں. صحابی تو وہ بناتا ہے، واہ واہ، کون بناتا ہے؟ جس کا چہرہ والضحیٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون صحابی بناتا ہے؟ جس کی زلفیں واللیل اذا سجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون صحابی بناتا ہے؟ جس کا سینہ علم نشرح لکا صدرک ہے. کون صحابی بناتا ہے؟ جس کی آنکھ کا سرما ما زاغ البصر وما طغى ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون صحابی بناتا ہے؟ جس کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. واہ 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 واہ، کون صحابی بناتا ہے؟ جس کا کلام وما ينطق عن الهوى. واہ 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 واہ، کون صحابی بناتا ہے؟ جس کے رخسار والفجر ہے. کون صحابی بناتا ہے؟ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ، جس کے بارے میں بریلی کے سوداگران سے قلم اٹھا کر کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ صحابی بناتا ہے. کیا بات، زندہ باد، زندہ باد، اللہ توجہ. آج ہمارے ممبروں سے ذکر ہوا ہی نہیں، اللہ اللہ اللہ، اور ہوا تو بہت کم ہوا. اللہ اللہ، پھر ہم روتے ہیں کہ آج رافضیت پھیل رہی ہے. گاؤں گاؤں رافضیت، شہر شہر رافضیت، دیہات دیہات رافضیت، اللہ اللہ اللہ، قریہ قریہ رافضیت، بستی بستی رافضیت. ہم نے کتنا ذکر کیا صحابہ کا، کتنا ذکر کیا ہم نے صحابہ کا. صحابہ ہیں کون؟ آؤ قرآن سے پوچھیں. قرآن خطبہ پڑھتا ہے لقد تاب اللہ علی النبیین والمہاجرین والانصار. اللہ فرماتا اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ان انصاری صحابہ کی طرف اور ان مہاجر صحابہ. اللہ 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 اللہ، کون صحابہ؟ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن خطبہ پڑھتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. کون صحابہ؟ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن خطبہ پڑھتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. ماشاءاللہ، کون صحابہ؟ جس کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے ہاں ہاں ہاں، اور میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے تو برابر نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، ان صحابہ کا ذکر ہی نہیں ہوا. نتیجہ رافضیت نے اتنا تیز حملہ کیا، اللہ اللہ، کہیں تعزیہ داری کی بنیاد پر، اللہ اللہ، کہیں نوحہ خانی کی بنیاد پر، کہیں مرثیے کی بنیاد پر، کہیں ماتم کی بنیاد پر، کہیں چھریوں کی بنیاد پر، کہیں علم کی بنیاد پر، کہیں جلوسوں کی بنیاد پر. نتیجہ یہ نکلا ہماری اہل سنت والجماعت کے سینوں کے اندر صحابہ کی محبت پتہ ہی نہ چلی کہ صحابہ کہتے کسے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ہم رونا روتے ہیں کہ آج ہماری قوم گوئنگ ایسٹرے ہو رہی ہے. آخر ذمہ دار کون ہے؟ عزیزان ملت اسلام یہ ذرا سوچو تو صحیح. جب یہ صحابہ کا مقام ہے تو ان تمام صحابہ میں ایک صحابی ہے. توجہ کریں علماء، دعاؤں سے نواز دیں آپ. ان تمام صحابہ میں ایک صحابی ہے. میرے نبی کی حیات طیبہ میں تقریباً 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی
جماعت موجود تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ان صحابہ میں ایک صحابی ہے. وہ صحابی کون ہے؟ وہ صحابی کون ہے؟ وہ صحابی کون ہے؟ وہ صحابی وہ ہے جو سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے. وہ صحابی کون ہے جو حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ وہ صحابی کون ہے جو جلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ وہ صحابی کون ہے جو خلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ وہ صحابی کون ہے جو ہجرت کے سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ جو غار ثور میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ جو مکہ سے مدینہ کے راستے میں ساتھ ہے؟ جو مسجد قباء کے نرمان میں ساتھ ہے؟ جو مسجد نبی کی بنیادوں میں ساتھ ہے؟ جو مسجد نبی کی تعمیر میں ساتھ ہے؟ جو مسجد نبی کی زمین خریدنے میں ساتھ ہے؟ جو مصطفیٰ کے سفر میں ساتھ ہے؟ جو مصطفیٰ کی تبلیغ میں ساتھ ہے؟ جو مصطفیٰ کے قدم بقدم ساتھ ہے؟ بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، احد میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، خندق میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، تبوک میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، حنین میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عرش مقدس. کیا کہنے، کیا کہنے. ظاہری اعتبار سے دنیا سے جانے کے بعد قبر میں مصطفیٰ کے ساتھ. اب یہ بریلی والے ہمارے اعلیٰ حضرت بولے. کس کے اعلیٰ حضرت؟ ہمارے اعلی حضرت. کس کے اعلیٰ حضرت؟ ہمارے اعلیٰ حضرت بولے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں. سبحان اللہ. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اندازہ لگاؤ، جب صحابیوں کا یہ مقام ہے تو جو سید الصحابہ ہے، کیا بات. بولو 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 بولو، جو سید الصحابہ ہے، اللہ اکبر، جو صحابہ کا سردار ہے، امیر قافلہ سالار ہے، جو مصطفیٰ کا وفادار ہے، جو امت کا رہبر و رہنما ہے، وہی ہمارا تمہارا ابو بکر صدیق. وہی ابو بکر صدیق ہے، وہی ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. کون ابو بکر صدیق؟ کون ابو بکر صدیق؟ ہمارے بستی کا ایک شاعر کہتا ہے، جب ہوا مسند نشین وہ جانشین مصطفیٰ. اللہ اللہ اللہ. جب ہوا مسند نشین وہ جانشین مصطفیٰ، ہر طرف ایک شور تھا صدیق اکبر زندہ باد. ہر طرف ایک شور تھا صدیق اکبر زندہ باد. اور ہماری بستی کا شاعر جب تیور میں آتا ہے تو طارق بھائی پکار کے کہتا ہے، صدیق کا ادب سے یہاں نام لیجئے. علماء بولتے ہیں صدیق کا ادب سے یہاں نام لیجئے. صدیق کا ادب سے یہ سلطنت رضا کی ہے، ایران نہیں ہے. یہ سلطنت رضا کی ہے، یہ سلطنت رضا کی ہے، ایران نہیں ہے. صدیق کا ادب سے یہاں نام لیجئے، یہ سلطنت رضا کی ہے، ایران نہیں. اسلام کے لیے ابو بکر نے کیا کام کیا؟ یہ سید الصحابہ ہے، صحابہ کا سردار ہے. اب سوچو، اس نیلگو آسمان کے نیچے، اس فرش گیتی کے اوپر، تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کو ملا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کو ملا. آج انہی کا یوم وصال ہے، آج انہی کا عرس مقدس ہے. ہم اس اللہ والے کا عرس مقدس مناتے ہیں، یہ عرس بعد میں ہے، پہلے ابو بکر صدیق کا عرس ہے. 22 جمادی الاخری کو اسی ذات کا عرس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بات یہیں پر دماغ میں آ رہی، پھر اس کے بعد طارق بھائی گفتگو آگے کروں. جی. اعلیٰ حضرت کے گنبد کو کیا کہو گے؟ گنبد رضا. بولو کیا بولو گے؟ گنبد رضا. بولو کیا بولو گے؟ سید سالار مسعود غازی بہراجی رضی اللہ تعالی عنہ کے گنبد کو کیا بولو گے؟ گنبد مسعودیہ. سیدنا سرکار سلطان الاولیاء فی الہند خواجہ غریب نواز کے گنبد کو کیا بولو گے؟ گنبد چشتیہ. علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری کے گنبد کو کیا بولو گے؟
गुम्बद साबरिया। हजरत महबूब इलाही निजाम उद्दीन के गुम्बद को क्या बोलोगे? गुम्बद महबूब इलाही। हजरत कुतुबुद्दीन के गुम्बद को क्या बोलोगे? गुम्बद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लेकिन तारिफ भाई और उलमाए ज़वील एहतराम इस जुमले पर जरा तवज्जो करें और अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज दें। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे आजम के गुम्बद को कहा जाता है गुम्बद गौसिया। गरीब नवाज के गुम्बद को कहा जाता है गुम्बद चिश्तिया। आला हजरत के गुम्बद को कहा जाता है गुम्बद रज़विया। मुफ्ती आजम के गुम्बद को कहा जाता है गुम्बद रज़विया। ताजुश शरिया के गुम्बद को कहा जाएगा गुम्बद ताजुश शरिया। बख्तियार काकी के गुम्बद को कहा जाता है गुम्बद बख्तियार काकी। लेकिन कुर्बान जाओ अबू बकर के गुम्बद को। ए अबू बकर तेरे गुम्बद को क्या कहा जाएगा? अलाउद्दीन के गुम्बद को उनके नाम से याद किया जाएगा। निजामुद्दीन के गुम्बद को उनके नाम से याद किया जाएगा। महबूब इलाही के गुम्बद को उनके नाम से याद किया जाएगा। लेकिन अबू बकर तेरा गुम्बद क्या है? अबू बकर तेरा गुम्बद क्या है? तो आवाज आई, अरे दुनिया जितने वली हैं उनके गुम्बद जो है उनके नाम से याद किए जाएंगे, लेकिन मेरा गुम्बद वही है जो गुम्बद खज़रा है। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज़ कुब्बे में पहलू में जलवागार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफे अव्वल उर्शे मुक़द्दस। क्या कहने बाबा, गुम्बद खज़रा के साए में लेटे हैं अबू बकर। वाह वाह वाह। किसके साए में? गुम्बद खज़रा। गुम्बद खज़रा के साए में लेटे हैं अबू बकर। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तुमसे पूछा जाएगा अबू बकर के गुम्बद को क्या बोलोगे, तो हम तो यही कहेंगे, अरे गुम्बद खज़रा में जो लेटे हैं महबूब रब्बे अर्श, उन्हीं के पहलू में लेटा है अबू बकर, उन्हीं के पहलू में लेटे हैं हजरत उमर। तो जो मेरे आका का गुम्बद है वही अबू बकर उमर महबूब रब्बे अर्श है। बहुत उम्दा। कुब्बे में पहलू में जलवागाह अतीक उमर की। अल्लाह, ये वो अबू बकर है। लेकिन नहीं, अभी और समझो कौन अबू बकर है, कौन मुस्तफा के जानशीन हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाहिरी एतबार से जुमला दोहराओ, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, न जाने ये कौन सा जुमला नश्र कर दे, है ना, कौन सा जुमला नश्र कर दे। बोलो भाई, बोलो, आप बोलो, सोशल मीडिया वालों, जाहिरी एतबार से। कौन से एतबार से? जाहिरी एतबार। बोलो, सब बोलो। जाहिरी एतबार से जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और आला हजरत तो यूं फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, हाय हाय हाय, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी एतबार से जब दुनिया से तशरीफ ले गए, तो इस उम्मत को जिसने संभाला है, इस्लाम को जिसने आगे बढ़ाया है, कश्ती इस्लाम को जिसने किनारे लगाया है, वो कोई और नहीं है, मेरे नबी का वफादार अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, ये वो अबू बकर सिद्दीक है, ये वो अबू बकर सिद्दीक है। जब हिजरत की रात है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार से कहा था, ऐ अबू बकर सिद्दीक, एक दिन वो आएगा जो मुझे काबतुल्लाह छोड़ना पड़ेगा, जहां मैं पैदा हुआ उस सरजमीन को छोड़ दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हे अबू बकर, जब मेरे रब का हुक्म होगा तो मैं काबे को छोड़ दूंगा, जब मेरे रब का हुक्म होगा तो मैं भी हिजरत करके चला जाऊंगा। हजरत अबू बकर ने आका से कहा था, हे मेरे आका, हे मेरे दाता, हे मेरे माँ बाप, हे मेरे मलजा, हे मेरे मोहसिन, उस हिजरत के सफर में क्या ये आपका गुलाम भी साथ होगा कि नहीं होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये नाज़ो नियाज की बातें हैं, ये महबूबो मुहिब की बातें हैं, ये प्यारे और प्यारे की बातें हैं। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर ने कहा, ऐ मेरे आका, उस सफर में सादत मुझे मिलेगी साथ रहने की, ऐ मेरे आका, कि हम रकाबी का मुझे शरफ होगा कि नहीं होगा? ऐ मेरे आका, उस हिजरत के मुकद्दस सफर में क्या मैं आपके हम रिकाब होऊंगा कि नहीं होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, इमाम अहमद, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे अबू बकर, तुम मेरे साथ होगे, अबू बकर तुम मेरे साथ होगे, इसलिए कि सफर में तुम मेरे साथ थे। जब मैंने मक्का की धरती पे कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूल अल्लाह, तो सबने मुझे झुटलाया था, लेकिन अबू बकर तुमने मुझे अपनाया था। ऐ अबू बकर, जब सबने मुझे झुटलाया था, अबू बकर तुमने कहा था ऐ मेरे आका मैं आपको मानता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर, जब अबू जहल ने कहा मैं नबी नहीं मानता, जब उतबा ने कहा मैं नबी नहीं मानता, जब शैबा ने कहा मैं नबी नहीं मानता, जब वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा कि मैं नबी नहीं मानता, जब अबुल बख्तरी जैसे जहन्नमी कुत्ते ने कहा मैं नबी नहीं मानता, जब मक्का की आतंकवादियों ने कहा मोहम्मद मैं आपको नबी नहीं मानता, जब मक्का के गुंडों ने कहा था हम आपको नबी नहीं मानते, ऐ अबू बकर उस वक्त जब मैंने तुम्हारे सामने कलमा रखा था तो तुमने कहा था आका कलमा पढ़ाना आपका काम है, कलमा पढ़ना ये मेरा काम है, और दुनिया को बता दूंगा कलमा पढ़ाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है और कलमा पढ़ने वाला इब्ने अबू कुहाफा अबू बकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे अव्वल, सरदारे सहाबा, क्या कहने। बाबा आज उनका उर्स हो रहा है, लेकिन आज भी हमारे स्टेजों से जिक्र नहीं। कब होगा जिक्र? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कब होगा जिक्र? खुदा की कसम उनका एहसान है इस्लाम पर। मैं हदीस पेश करूंगा अभी, उनका एहसान है। आका ने इरशाद फरमाया मेरे गुलाम अबू बकर तुम मेरे साथ हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे साथ हो गए। मेरे तारिफ भाई जी एक जुमला बड़ा तहकीकी बोल रहा था, इशारा करूंगा। ये राफजी कहते हैं कि नबी के विसाल के बाद तमाम सहाबा माज़अल्लाह फिर गए थे। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह, तुम्मा माज़अल्लाह, सब फिर गए थे। इन जालिमों से पूछो सब फिर गए थे तो जरा ये तो बताओ अगर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक सब फिर गए थे तो वल्लदी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ा बिही की आयत करीमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब सब फिर गए थे तो क्या मेरे आका को नहीं मालूम था कि अबू बकर भी फिर जाएगा? माज़अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या मेरे आका को नहीं मालूम था अबू बकर भी फिर जाएगा? अबे जालिमों, मेरे आका ने हिजरत के सफर में साथ रख के बता दिया जब सफर खतरनाक होता है। अल्लाह 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 अल्लाह, सफर क्या होता है? खतरनाक, पुरखतर होता है। तो उस पुरखतर सफर में किसी गद्दार को साथ नहीं रखा जाता, अबू बकर जैसे वफादार को साथ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, फैसला तो मुस्तफा के सफर हिजरत ने कर हाय हाय। तू कहता ये चाय वाले से को बाद में बेचे, ये बाजार नहीं, इससे कहना बाद में बेचना। अच्छा ये नबी का मिलाद है, नबी की महफिल है, जाओ बाद में चाय बेचना आधा घंटे के बाद। हिजरत के सफर में मेरे आका ने अबू बकर को साथ रख के बता दिया कि मेरा अबू बकर जालिमों तुम्हारे कहने से गद्दार नहीं, जिसको मुस्तफा सफर में साथ रखे वो अबू बकर वफादार है। वाह 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 वाह, तुम क्या कहोगे? मेरे आका ने सर्टिफिकेट दे दिया, सुभान अल्लाह, और आका ने भी दिया और परवरदिगार आलम ने भी सर्टिफिकेट दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो कुरान का एक सर्टिफिकेट सुन लो, कुरान की एक आयत सुन लो। अबू बकर के बारे में क्या कहा? क्या कहा? जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी को और कमजोर सहाबा को जो गुलाम थे कुफ्फार के, उनको खरीद के आजाद किया, तो मक्का के लोगों ने मालूम है क्या कहा था कि अबू बकर के ऊपर इनका कोई एहसान होगा, अल्लाह अल्लाह, इनका कोई एहसान होगा। मेरे रब की रहमत को प्यार आ गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्राइल को भेजा, का जिब्राइल कुरान ले जाओ ताकि सुबह कयामत तक अबू बकर पे इल्जाम लगाने वालों के मुंह पे ताला लग जाए कि इल्जाम लगाना तुम्हारा काम है, अबू बकर की तारीफ फरमा देना ये खुदा के कलाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اس پر تو کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے. ابو بکر جو بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ذات کا نام ہے ابو بکر. اللہ ماشاءاللہ. ہجرت کی رات میں مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر میرے ساتھ ہو گئے. سبحان اللہ. سرکار گھر سے نکلے, بستر پر کس کو سلایا؟ حضرت علی مرتضیٰ کو سلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی سو جاؤ, علی سو جاؤ. سو جاؤ. جملہ دہرا رہا ہوں, علی سو جاؤ. جو یہ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتے. اللہ اللہ اللہ. ہجرت کی رات میں حضرت علی کو سنانے کے لیے میرے آقا نے بتا دیا کہ علی سو جاؤ, کل سبحان اللہ. مکہ والوں کی چیزیں امانتیں واپس کر کے مدینہ واپس آنا ہے. تو علی نے بتا دیا ارے آج کی رات تو مجھے موت نہیں آئے گی, کیونکہ آج کی رات زندگی کا سرٹیفکیٹ دینے والا مصطفیٰ جان رحمت ہے. آقا نے کہہ دیا تم زندہ رہو گے اور مدینہ میں واپس آؤ. واہ 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 واہ.